صدیق سا ایمان فدا کر، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان فدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان فدا کر، جہاں سے گم آیا ہو وہاں عثمان فدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن فدا کر۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے گلشن انور کے چہتے مہتے بلبلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کے مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں جو پناہ فی الرسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یار غار بھی ہے، نبوت کا وفادار بھی ہے۔ علامہ ہجری مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صدیقی ولادت پر عاطف نے آسمان سے آواز دی، امت اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمه في السماء صدیقی وبالخاتم النبین فی الغار رفیقی۔ آواز آئی کہ اللہ کے بندے یہی ابو بکر ہے جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق و صدیق ہے، مشہور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے۔ یہی وہ بچہ ہے جو آخری نبی کا قیامت تک رفیق ہے، یہی ابو بکر ہے جو وصی رسول ہے۔ سامعین محترم، سپری صحابہ میں افضل، اعلیٰ، بالا، سب سے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشیر، مصطفیٰ کا وزیر، مصطفیٰ کا محفوظ ابو بکر صدیق ہے۔ پوری کائنات میں شہید بہت ہے، بہادر بہت ہے، محدث بہت ہے، مفسر بہت ہے، اعجاز حیات میں مفتی بہت ہے، قاری بہت ہے، مگر صدیق ایک ہے۔ لوگ کہتے ہیں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، مگر شجاعت میں ابو بکر کا پہلا نمبر، مگر خلافت میں خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پیغمبر کا خلیفہ تو صرف ابو بکر ہے جس کا لقب خلیفۃ الرسول بنا۔ صدیق وہ آدمی ہے جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا پر میرا احسان ہے، مجھ پر صدیق کا احسان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت علی ابو بکر میں بیڑا بڑا فرق ہے، نہ سمجھے تو بیڑا حق ہے۔ حضرت علی رضی کے گھر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیا، پیغمبر کے ہجری کو صدیق نے آباد کیا۔ حضرت علی رضی داماد ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی افسر ہے۔ سامعین محترم، نبی سے چاہتا تو حضرت ابو بکر صدیق بن گیا، نبی دل تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن گیا، نبی سخی تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ سخاوت کا بادشاہ بن گیا، نبی بہادر تھا تو حضرت علی حیدر قرار بن گیا۔ بہادر حضرت خالد پہ، حضرت طارق پہ، حضرت فاروق پہ، مگر صدیق ایک ہے۔ قرآن نے جس کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے جس کو صدیق کہا وہ ابو بکر ہے۔ صدیق نے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی صدا بلند کی، صدیق نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو کھندا دیا۔ سامعین محترم، صدیق نے ہر مقام پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، سب کچھ لٹا کر، سب کچھ نثار کر کے آخری وقت میں امت سے کفن بھی نہیں ہوگا، وہ اپنے پرانے پٹھے چادروں میں ملبوس سے سرخور ہوگا اور دار پانی سے رخصت ہو گیا اور جاتے جاتے دنیا کو یہ سبق دیا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو اسلام کو سب کچھ دیتا ہے اور اسلام سے کچھ نہیں دیتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ د دوزخ لسر انگار نجات راکڑے، د دوزخ لسر انگار نجات راکڑے، گناہگار یم بادار نجات راکڑے، بے لطامی و بل چاہتا سا اثر نشتا، بے لطامی و بل چاہتا سا اثر نشتا، د مخلوق خالق غفار نجات راکڑے، جمال یم بے وسع واسمی نشتا، جمال یم بے وسع واسمی نشتا، دیر بے وزنی یم ناچار نجات راکڑے، گناہگار یم یہ بادار نجات راکڑے۔ مننا جزاکم اللہ خیرہ۔ دا محترم طالب العلم کفایت اللہ چی تاسو تے فضل پوری وینا در واور ولا دا دوی سخیو جہان مننا دا غنڈی فدی برخی کی یو بل طالب العلم را غبولو چی دوی دریسی تا تشریف راوڑی، طالب العلم نوید اللہ دوی دریسی تا تشریف راوڑی برخوان تا دی فضل پوری وینا اور واور وی طالب العلم نوید اللہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة أقام الدين ومن تركها هدم الدين او کما قال علیہ السلام. وہ ایک سجدہ جس سے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جس سے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے معزز ہم سفر و ہم مکتب میرے قبل قدر سے ذکران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیات تلاوت کی ہے جس میں رب العزت نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک نماز بھی حیا یا برائی سے بھی جاتی ہے. برادران اسلام، اگر کسی کی نماز اس کو فواحشہ سے، رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے، منکرات سے نہ روکی تو جان لے اس کی نماز میں ضرور خلل ہوگا، نقص ہوگا، جس کی وجہ سے نماز تاثیر سے خالی ہو رہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں پر محنت کرے، اس کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے. پھر اس وقت یہ نماز ہمیں بھی حیا برائی سے روکے گی، ورنہ نہیں. معزز سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ شہادت کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنا. نمبر 2 نماز. نمبر 3 روزہ. نمبر 4 زکوٰۃ. نمبر 5 حج البیت اللہ. ان 5 چیزوں میں سے سب سے اہم اور بنیادی چیز نماز ہے. اس کا اندازہ آپ ان آیات مبارک اور حدیث مطیرہ بخوبی لگا سکتے ہیں جن میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے. چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، اور ایک جگہ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے من اقام الصلاۃ اقام الدین ومن ترک عدم الدین، یعنی جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو کر دیا. گرامی قدر احباب، توجہ فرمائے. میری محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر نمازے کے لیے مسجد میں تشریف لانا، نزاع کے حالات میں الصلاۃ کے صدائی لگانا، عین لڑائی میں نمازوں کا اہتمام فرمانا. جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ کا جملہ ارشاد فرمانا نماز کی اہمیت پر بھی ثبوت ہے. بس اس دعوت فکر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. خدا کو مل کر منا چلو نماز پڑھے، اذان سب کو بلائے چلو نماز پڑھے. نمازیوں کو ملے 2 جہان کی خوشیاں، نمازیوں کی ملے 2 جہان کی خوشیاں، نماز رب کو بنائے چلو نماز پڑھے. در خدا سے ہر وقت دیکھتا ہے ہمیں آپ نہ بنائے چلو نماز پڑھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یار زمان سے خشرمیشی زکب شوتا گوری، یار زمان سے خشرمیشی زکب شوتا گوری ماو پاکڑا، یار جا پاکڑا زمان شوتا گوری. نن وقت مور او پلار بدل شمینا نشتا پکی، نن وقت مور او پلار بدل شمینا نشتا پکی. دا زامنو منز کی پرکڑی صرف پیسو تا گوری ماوا پاکڑا یار جا پاکڑا زما شو تا گوری. مننا جزاکم اللہ خیرہ. داول طالب العلم متیع اللہ چتاستے فضل پوری وینا دروارو والا دا دوی سخیو جہان. مننا تو غنڈی فدی برخہ کی دعوت خطاب ورکو و طالب العلم محمد اسلم دوی دریسی تو تشریف راولی برخوال تا جی فضل پوری وینا اور وابروی. طالب العلم محمد اسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما هو إله واحد صدق الله العلي العظيم وقال نبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو كما قال عليه وسلم آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا میرے زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی میں اسی لیے مجاہد میں اسی لیے نمازی محترم اساتذہ اکرام اور میرے بزرگوں کی جیالو دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے تقریر کا موضوع ہے کلمہ طیبہ. سامعین محترم کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے. جو شخص کفر سے اسلام میں داخل ہونے کا اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ سچی دل سے اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ, دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے. گرامی قدر حاضرین, پہلے حصے میں اگرچہ 4 لفظ ہے مگر ان میں پوری دن کی ترجمانی موجود ہے اور اس لا الہ الا اللہ کے اصلی اور حقیقی مفہوم معنی اگر ہمیں سمجھ میں جائے تو ہم ہر قسم کی شرک و شرک سے و بدعت سے محفوظ ہو جائے, ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. لا الہ الا اللہ کی معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ اور یہ کلمہ پر ہے جس کی بنیاد کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے رہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی. ہود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. صالح علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. شعیب علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. ادریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. داؤد علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی. اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو, کامیاب ہوں گے. معلوم ہو کہ تمام انبیاء علیہ السلام اسی کلمے پر محنت فرماتے رہے اور اس بات کی طرف راغب کرتے رہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں, اللہ کے سوا کوئی ماوا نہیں, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاضر ناصر نہیں, اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں, اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں. اسی لیے کہ کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا, اسی لیے کہ کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور تھا, اسی لیے کہ صحابہ کرام رسول کا ایمان تھا, اسی لیے کہ کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا, نشان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی ضامن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی ضامن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایمان کی ضامن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اخواب و بھائی کی چارہ کی ضامن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عدل و نصاب فلاح عدل و نصاب کی ضامن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول نہیں. خدا خدائی میں ایکتا ہے, خدا خدائی میں ایکتا ہے, حضور سلام مصطفی میں ایکتا ہے. خدا کے بعد کوئی خدا نہیں ہو سکتا, حضور سلام کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا. وما علینا الا البلاغ المبین. سمره غټ غټ دی ویلو مړ شوې پړ شوې ځان چې لوی سړی بللو مړ شوې پړ شوې سمره غټ غټ دی ویلو مړ شوې پړ شوې ځان چې لوی سړی بللو مړ شوې پړ شوې جمال طالب به ستا د کوره زیره وړله جمال طالب به ستا د کوره زیره وړله تا به هر وخت رټلو مړ شوې پړ شوې ځان چې لوی سړی بللو مړ شوې او پړ شوې. مننه جزاكم الله خيرا. دا محترم طالب العلم محمد اسلم چې تاسو ته په زړه پورې وینا درواروله. قدرمنو یقینا هم دا طالب العلم د یوې هفتې څه ناجوړه مدرسې ته نه و راغلی, بیا هم د هغه باوجود یې تاسو ته داسې وینا واوروله چې د دا ټولو سامعینو زړونه چې دي هغه یې ولړزول. قدرمنو دا کومو طلبه کرامو چې تاسو ته خپلې ویناګانې وکړې دا هم د مدرسې روزنه ده په یونیورسټي کالج هغه کې دا رنګه تعلیم نه ورکوي چې هغه به طلبه کرامو ته بیا اسلامي او دیني خطبات ورښایي. دا صرف او صرف د مدرسې روزنه ده چې هغه خپل طلبه کرام داسې تیار کړي دي چې هغه بیا د 1000 کسو که 1500 کس یې که هر څو کس یې د هغوی په مخ کې هغه داسې وناګانې کوي چې هغه دا دومره زره قدر چې دی هغه هم نه ګبراویږي. دا صرف او صرف د دې اسلامي ادارو او د مدارسو روزنه ده. قدرمنو د غونډې په دې برخه کې دعوتي خطاب ته یو بل طالب العلم راولو. طالب العلم محمد مصطفی دوی د دریسې ته تشریف راوړي, برخوال ته دې په زړه پورې وینا ور واوروي. محترم طالب العلم محمد مصطفی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يحوي ما كان قبله. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان فدا, آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان فدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان فدا. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مجاہد, میں اسی لیے نمازی. محترم صدیق کرام اور میری کشن انار کے غیر سکیو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرت کے سامنے دین حق کے موضوع پر لپے کشائی کرنے کا جسارت کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی, دنیا میں لوگوں پر ایک دین ہی فرض کیا گیا, وہ ہے دین اسلام. اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. چنانچہ اس دن اسلام کے مقابلے میں یہودیت, عیسائیت, مجوسیت, بہاریت, مرزیت, رافضیت, قادیانت وغیرہ سب کے سب مردود ہے. اور قبر میں اس اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا من ربکا, تیرا رب کون ہے, من دین کا, تیرا دین کیا ہے, من نبی کا, تیرا نبی کون ہے. سامعین محترم, خوش قسمت ہے وہ انسان جو یہ جواب دے گا دین الاسلام, میرا دین تو اسلام ہے. تب فرشتے اسے کہے گے کہ دلہن کی طرف آرام سے سوچا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے خدمت میں نماز حاضر ہو گئے اور عرض کرے گے اے اللہ تعالیٰ
اور عرض کرے گی اللہم ان الصلاۃ، یا اللہ تعالیٰ میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے گی انکا علی خیر، بے شک تو بلائی پر ہے۔ اس کے بعد روزہ حاضر ہو گئے اور عرض کرے گے یا اللہ تعالیٰ میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے گی انکا علی خیر، بے شک تو بھی بلائی پر ہے۔ اس کے بعد حج حاضر ہو گئے اور عرض کرے گے اللہم ان الحج، اے اللہ تعالیٰ میں حج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے گی انکا علی خیر، بے شک تو بھی بلائی خیر پر ہے۔ اس کے بعد دین اسلام حاضر ہو گئے اور عرض کرے گی اللہم انت السلام وان الاسلام، اے اللہ تعالیٰ آپ سلام ہو میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے گی انکا علی خیر، بے شک تو بھی بلائی پر ہے، بے شک تو بھی بلائی پر ہے۔ الیوم بک اتلی و بک اخزا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن تیرے ہی ذریعے میں فیصلہ کرو گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادخلوا فی سلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دین اسلام میں پوری داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اطاعت مت کرو۔ دین اسلام کسی خاص عمل کا نام نہیں، دین اسلام کسی خاص شو کا نام نہیں، دین اسلام اپنی چاہتوں کا نام نہیں، دین اسلام اپنی معاملات پوری کرنے کا نام نہیں، بلکہ دین نام ہے اپنی من چاہے زندگی کو بلکہ دین نام ہے اپنی من چاہے زندگی کو تر کر کے حوالے کر دیا، رب چاہے زندگی اپنائے گا۔ دین نام ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین نام ہے تسلیم و رضا کا، دین نام ہے اپنی جان مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرے۔ بس اسی دل دعا سے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یا اہلی جسم جب تک کہ ہماری جان رہے، یا اہلی جسم جب تک کہ ہماری جان رہے، تجھ کی صدقے سے تیری محبوب کے قربان رہے۔ میں رہو یا نہ رہو مگر دعا ہے دل کی، میں رہو یا نہ رہو مگر دعا ہے دل کی، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے، عزت قرآن رہے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زانتا ددکڑ سپیلنی طالب یار، زانتا ددکڑ سپیلنی طالب یار، لرے حسن یوسفی طالب یار، ستاد استرگو لشکنانا را وریشی، ستاد استرگو لشکنانا را وریشی، شغل سپینی جہادی طالب یار، جمال تا لکزلہ او ہم لیمائے، جمال تا لکزلہ او ہم لیمائے، یادی تلزل کی ساتھی طالب یار، لرے حسن یوسفی طالب یار۔ مننا جزاکم اللہ خیرہ، دو محترم شاغلی طالب العلم محمد مصطفیٰ جتا ستے فضل پوری وینا دروارا ولا او دا سیٹ دا ملگرو سا خدا خواست دی چھ دوی دلی دا سٹیج مختی تراسی نور بغن فیل کهو اور مقررین را رسیدلی دی آغا مج او تاستا فضل پوری وینا گانی کبی نو دا سیٹ دا ملگرو سا دا تیت دا سیٹ دا ملگرو سا خدا خواست دی چھ دوی دلی دا سٹیج مختی تراسی قدر بنو نور اطمینان سر ناستیاس وند بدنور دغونا نور منورہ اور بابرکت ہوئی دغون پدی مرخا کی پڑیر درنشت پڑیر عدب پڑیر ویار دعوت خطاب کو زمج دیننانی غنڈی تا درود او قدر من ملمہ ستر مبارز ستر مفکیر ستر مبلیغ حضرت مولانا
عبد الأحد صاحب حفظه الله تعالى خطیب جامع مسجد مایزی اڑا دوی د درس ته تشریف راوړي برخوال ته دی پزړه پوری وینا اور واوربي محترم شاغلی ستر مبارز ستر مفکر ستر مبلغ حضرت مولانا يبذل فرسول أكرم صلى الله عليه وسلم بندر الشريف واسم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زړه د حرم او د زمزم په ارمانو کې دی څه وکړم سوچ مې د جانان کلی کوڅو کې دی دلته په عجم کې یم په سخته تند غم کې یم ژوند می د هجران د ګرمو شګو په لمبو کې دی سترګې مې د شنې روضې په دید پسې ناروغې دي درد مې راڅرګند د وجود ټولو فرهارو کې دی خدایا د جانان د مدینه سفر می پایل کړه ما یې د وصال خوان لر سکلای په خوبو کې دی کوم ساعت به غوي او څه خوږه شي بابوي څنګه چې د یار یم فکر ورک مې دی قصو کې دی څنګه لا مثال حسن جمال بے مهاجروي خوان خو ټول د پاک رسول الله د مخکتو کې دی خوان خو ټول د پاک رسول الله د مخکتو کې دی د جانان ښکلی وطن مدینه منوره د جانان ښکلی وطن مدینه منوره د عشاق زړو تسل د ښکلاو مجموعه د جانان ښکلی وطن مدینه منوره د جانان ښکلی وطن مدینه منوره د عشاق زړو تسل د ښکلاو مجموعه دا وطن د مصطفی د مسکن د مصطفی دا د مینې رنګین ښار د گلشن د مصطفی دا د امن و سکون دا د امن و سکون د جالبه کرشمه دا د امن و سکون د جالبه کرشمه د عشاق زړو تسل د ښکلاو مجموعه د عشاق زړو تسل د ښکلاو مجموعه د حبیب څلور یاران باقي واړه اصحابان مدفن شوي انبیا بل زمړ شاهي خوبان د دې ټولو مقبره د دې ټولو مقبره مدینه د یکعبه د دې ټولو مقبره مدینه د یکعبه د عشاق زړو تسل د ښکلاو مجموعه د جانان ښکلی وطن
وطن مدینہ منورہ دا جانا ښکلی وطن مدینہ منورہ دا عشاقو زړو تسل د ښکلاو مجموعه دا صدیق د زړګي سر دا عمر لختي جگر دا عثمان د سترګو تور ورته زر علي حیدر دا یاران د محمد دا یاران د محمد څلور تنه صحابه دا عشاقو زړو تسل د ښکلاو مجموعه د جانا ښکلی وطن مدینہ منورہ د جانا ښکلی وطن مدینہ منورہ د عشاقو زړو تسل د ښکلاو مجموعه لري منا حقیقي تورې سترګې آثرې تسپین مخ دې والضحا ہر صفت دی جنتی ہر صفت دی جنتی ای مہاجر طالب قربان مہاجر طالب قربان لتا زار شم نظرانہ مہاجر طالب قربان لتا زار شم نظرانہ دا عشاقو زړو تسل د ښکلاو مجموعه د ښکلاو مجموعه ملګری دا یو څو کړی به د حفاظ اکرام په ویاړ باندې در سره شریک کړم زکامونه دې نزلي دي څومره په مینا را روان دي چې نظر یې نه کړی د پیغمبر د بڼ ګلان دي چې نظر یې نه کړی څومره په مینا را روان دي چې نظر یې نه کړی د پیغمبر د بڼ ګلان دي چې نظر یې نه کړی د پیغمبر د بڼ ګلان دي چې نظر یې نه کړی سپین لباسونه یې پر تن دي پرې جلسه روښانه د ستر کلام سپین حافظان دي چې نظر یې نه کړی د پیغمبر د بڼ ګلان دي چې نظر یې نه کړی د پیغمبر د بڼ ګلان دي چې نظر یې نه کړی دا مقدسی مدرسی دی دا جنت باغیچه مشفق یشکلی استازان دی چی نظر نکڑی دا پیغمبر دا بڑ گولان دی چی نظر نکڑی دا پیغمبر دا بڑ گولان دی چی نظر